ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ تعارف علماء و مشائخ کی اگلی قسط میں حاضر ہیں۔ شخصیت ہیں حضرت مہر الملت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہم یہ جو تعارف ہے برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ محترم و مکرم جناب خالد عطر صاحب کی کتاب سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اگلی قسط آغاز کرتے ہیں۔ برطانیہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ جب میں 1976 میں برطانیہ گیا تو اس وقت لوگوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلسے جلوسوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر 1982 میں ہم نے لندن ہائیڈ پارک سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس نکالا، جس میں بہت سے ممالک کے علماء، مشائخ، صوفیاء کرام اور سفیروں نے شرکت کی۔ یہ جلوس چند سال تک لندن سے نکلتا رہا، جس کے لیے کھانا اور دیگر انتظامات برمنگھم سے کر کے لے جانے پڑتے تھے، کیونکہ اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے۔ اس کے بعد مرکزی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اور مڈ لینڈ کے جغرافیائی پیش منظر اور دیگر سہولتوں کی بنا پر اور بالخصوص عوام الناس کی سہولت کے لیے ہم نے یہ جلوس برمنگھم سے شروع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ جلوس ہر سال جامع مسجد مہر الملت 21 شیکسپیئر سٹریٹ برمنگھم سے نہایت تذک و احتشام سے نکالا جاتا ہے۔ جلوس کے اختتام پر سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس میں برطانیہ کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک سے مشائخ اعظام، علماء کرام، مذہبی سکالرز اور نعت خوان حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرماتے ہیں۔ میں نے اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے 1988 میں مرکزی میلاد کمیٹی برطانیہ قائم کی، جس کے تحت برطانیہ کے دیگر شہروں میں میری سرپرستی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی کو برطانیہ کی مشہور و معروف تنظیموں، اداروں اور بالخصوص انجمن خدام الصوفیہ، عالمی مجلس امیر ملت اور مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کی معاونت اور سرپرستی حاصل ہے۔ اس کمیٹی کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور 1988 سے لے کر اب تک میں اس کا چیئرمین ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں برطانیہ میں مسلمانوں کے مستقبل سے بہت مطمئن ہوں۔ 2010 سے 2020 تک کا جو دور ہوگا، اس میں برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں اسلام اس قدر عروج پر آ جائے گا کہ لوگ حیران ہوں گے۔ یہ گفتگو قبلہ پیر صاحب اور خالد عطر صاحب کی 2001 میں ہوئی، کیونکہ ہمارے علماء و مشائخ برطانیہ اور یورپ میں دینی، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں، مثلا جن میں پیرزادہ امداد حسین شاہ صاحب نے نوٹنگھم کے قریب پیر محمد کرم شاہ صاحب کی نسبت سے جامعہ الکرم کالج قائم ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت جلد یونیورسٹی تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت وہاں غالباً 200 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں۔ پیرزادہ امداد حسین صاحب کی کوشش ہے کہ وہاں پر دینی ٹیچرز تیار ہوں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب کے صاحبزادگان، بالخصوص حضرت علامہ مولانا فیض الاقطاب صاحب نے کونٹری کے قریب حجاز کالج قائم کیا ہے۔ وہاں بھی دینی علوم کے ماہر ٹیچر تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری کئی جگہوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ فروغ اسلام اور موجودہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچانے کے حوالے سے
اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ میں نے اس سلسلہ میں مختلف طریقے اپنا رکھے ہیں، جن میں مختلف شہروں میں محافل ذکر و فکر اور ختم خواجگان منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں برمنگھم کے مرکزی سنٹر میں ہر جمعرات کو محفل ذکر و فکر، ہر جمعہ کو ختم خواجگان، ہر ہفتہ کو درس حدیث، ہر اتوار کو درس قرآن اور ہر سوموار کو درس تصوف دیتا ہوں، جس میں زیادہ تر تعداد میں نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ ماہانہ مجالس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ 11ویں شریف منعقد کی جاتی ہیں، جبکہ عورتوں کے پروگرام میں میری اہلیہ جو مذہبی تعلیم پر مکمل عبور رکھنے کے علاوہ گریجویٹ بھی ہیں، ان محافل میں درس قرآن بھی دیتی ہیں۔ یہ پروگرام برمنگھم کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ نوجوانوں کو دین کی رغبت دلانے اور اسلام کے قریب لانے کے لیے ہمارے ادارے سے ہر سال لوگوں کو گروپ کی شکل میں حج و عمرہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں ان کی ذہنی، قلبی اور روحانی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے۔ حج کے دورے سے قبل ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور حج کے فرائض و واجبات، ارکان اور دوسرے تمام چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے اس چیز پر زور دیا کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچے 8 گھنٹے عیسائیت کے ماحول میں رہ کر ہمارے مدرسوں میں صرف 2 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی تربیت جیسے ان کے والدین چاہتے ہیں ایسی نہیں ہو پا رہی۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں داخل کروائیں، اور ہمارے دینی اداروں کو چاہیے کہ نوجوان نسل تک اسلام کو جدید اور سائنسی انداز میں اس طرح ان کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ وہ یقین کر لیں کہ اسلام ہی اصل سچائی اور حقانیت ہے، کیونکہ ہم یہاں کے بچوں اور نئی نسل کو قائل کیے بغیر ان سے کوئی بات نہیں منوا سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آپ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف آپ سجادہ نشین ہیں، اور آپ پوری دنیا میں حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ و قدس سرہ العزیز کے سفیر ہیں، اور آپ کی تعلیمات مبارکہ کے اشاعت کے پہلے نمبر پر تشریف فرما ہیں، چونکہ سجادہ نشین ہیں اور پوری دنیا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر اپنے پیر بھائیوں اور عوام اہل سنت پر قائم رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح وہ پوری دنیا میں
دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور صوفیاء کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مزید برکت فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کی حیات و خدمات کے سلسلہ میں 5ویں قسط ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ہم آپ کو مزید اس سلسلہ میں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ خود بھی ہماری ان ویڈیوز کو، جو بہت لمبی نہیں ہیں، ان کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشیل کو سبسکرائب فرما کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔